مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوقات کی طاقت عطا کی گئی ہے۔ پس قیامت کے دن قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا میں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ سلسلے کے ابتدا میں ہم جھلکیاں دکھاتے ہیں، تو اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کیا دکھایا جائے گا، اور آج کچھ اسپیشل ایسا ہے کہ جو جھلکیوں میں شامل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہے۔ تو آئیے پہلے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ شکریہ سلطان مدینے والے، ڈولا اہل علم لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرواتی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کروائے گی۔ پہلا ورڈ ہے دعائی۔ دیدار مشتاق ہے ہر نظر۔ ڈاکٹر کا واقعہ پڑھا تھا، اس سے کینسر ڈکلیئر ہو گیا تھا۔ مدینہ تجھے سلام۔ بیماری پر صبر کرنا چاہیے کہ اس پر اجر ملتا ہے۔ نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، 5 عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے، اگر اپنا لے تو دنیا میں بھی سعادت مند ہو جائے گا اور آخرت میں۔ اب اعلیٰ حضرت کے مقطع سنانے ہیں۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، حبیب کو پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے۔ حسان بھائی۔ اولاد کی نافرمانی کی شکایت تو میرا خیال تقریباً سب کو ہے۔ سرکار توجہ فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، تو آج آپ کے لیے یوں سمجھے کہ 2 اسپیشل چیزیں جو ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں، وہ انشاءاللہ عزوجل وقت مناسب پر آپ کو عرض کریں گے۔ آپ نے گزشتہ ہفتے ایک میسیج انہوں نے کیا تھا وہ عبدالحبیب بھائی کے کلپس کے حوالے سے، تو الحمدللہ عزوجل جب ہم نے گزشتہ ہفتے چلایا تھا تو اس وقت ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوا، تو انہوں نے میسیج کیا کہ عبدالحبیب بھائی کا یہ کلپ دیکھنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی نیت ہے۔ وہ یوں سمجھے کہ ان کی باقاعدہ کسی چیز کی فرمائش نہیں تھی، لیکن جو ہم نے کلپ چلایا تھا الحمدللہ اس پر ہمیں یہ مدنی فیس جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو کچھ میسیجز ہیں وہ میں انشاءاللہ عزوجل آپ کو
पढ़ के सुनाता हूँ, तो सैयद साहब भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो फेसबुक के नाज़रीन, मैं फेसबुक पर एक्टिव हूँ, मगर फेसबुक के नाजरीन भी एक्टिव हो जाए। अच्छा, वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव हो जाएं जल्दी से। आज आपको बहुत कुछ स्पेशल जो है वो हमने दिखाना है। मैसेज आया था कि सैयदी अत्तारा अशफाक भाई ने, जो अमीर सुन्नत की मनक़बत पढ़ी है, कह रहे हैं कि ये जो है वो चलाई जाए, और चलाने का वक्त भी उन्होंने बताया है। उसकी वजह ये समझ में जो है वो आती है कि 3:45 बजे जो है वो इनकी लाइट आती है, उससे पहले लाइट नहीं होती। तो ये वैसे हमने जब ये इनकी स्टूडियो ये वाली रिकॉर्डिंग मनक़बत हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अपने सिलसिले में दिखा चुके हैं। अब आपने जो है वो मदनी फ़ीस अगर दी है तो आपको डबल जो है वो करनी पड़ेगी, तब जाकर जो है वो हम ये चलाएंगे। और उसके साथ साथ फिर और बहुत भारी मदनी फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने टाइमिंग भी बताई है ना कि 3:45 बजे। तो बाज़ औक़ात हम आपका ख्याल करें तो आप भी कुछ हमारा ख्याल करें। तो मदनी चैनल के नाज़रीन बाज़ औक़ात कहते हैं कि यार ये सिलसिला इतने बजे जो है वो कर दिया जाए, ज़हनी आजमाइश 8 बजे शुरू कर दिया जाए। तो देखें, वो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में चलाई जाने वाली जो चीज़ है वो कम से कम हमारे इख्तियार में है कि वो हम कितने बजे जो है वो चलाएं। तो चूँकि आपकी फरमाइश है, तो इंशाल्लाह जब भी ये चलाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो हम 3:45 बजे के बाद ही जो है वो चलाएंगे। इसी तरीके से एक मैसेज था कि ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाए जिसमें जो कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन स्टोरीज़ हों, यानी जो लोग गुनाह छोड़कर दावत इस्लामी में आए और अमीर सुन्नत की नज़र से, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम किया जाए। तो बहरहाल इस तरह के प्रोग्राम जो है ना, यूँ समझे कि पहले हम मदनी चैनल पर चला चुके हैं। मदनी इनकलाब करके एक जो है वो प्रोग्राम था, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो हो सकता है कि उसके कुछ एपिसोड आपको मिल जाए। उसमें इसी तरह की स्टोरीज़ जो है वो अपना थी। उन्होंने तो बहरहाल प्रोग्राम का नाम भी जो है वो बताया है, और सैयद साहब नाम ज़रा सुनिएगा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अब वैसे उमूमन प्रोग्राम का इतना बड़ा नाम जो है वो होता नहीं है, आपने पूरा जो है वो एक शेर का हिस्सा ही इसके अंदर जो है वो शामिल कर दिया है। इसी तरह हमारा एक सिलसिला और भी आता था, यूं बदलते बदलने वाले। इसमें भी इसी तरह की स्टोरीज मौजूद है कि पहले क्या थे और अब क्या है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल यूट्यूब पर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको क्लिप्स मिल जाएंगे। सो ये सब आपकी तरफ है कि आपने एक ऐसा शेर सुनाना है जिसमें हुस्ने यूसुफ आता हो। अब मुस्कुराहट चूँकि आ जाएगी क्योंकि आसान शेर है, और अगर ना आई तो फिर नहीं आनी तो चाहिए। और इसी तरीके से एक मैसेज ये था कि अब शुरू में हसन रज़ा का क्लिप आप कह रहे हैं कि नहीं आता जैसे पहले आता था। तो जब हमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। और आज हम जो है वो अपना हसन रज़ा का जो क्लिप है वो कौन सा जो है दिखाने वाले हैं। तो इससे पहले चूँकि हमारे सिलसिले का एक फॉर्मेट है, पहले कनीस फातिमा का जो एक कार्टून है वो दिखाते हैं, और इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर हम हसन रज़ा का वो क्लिप आपको जो है वो दिखाते हैं। और कौन सा क्लिप है उसके लिए भी आप इंतजार, सरप्राइज है इंशाअल्लाह, उस क्लिप के बाद आपको दिखाते हैं। चले जी करीम। मैं जीत गई, लेकिन राइका तो नहीं मिली। आपी मैंने वहाँ भूत देखा है। क्या भूत यहाँ कहाँ आ गया? आपी मैंने देखा है। कसम खाऊं? कसम नहीं खाते, बात पर कसम खाना बुरी बात होती है। भंडा, राइका ये आपने क्या किया है? अम्मी रोटी बना रही थी ना, तो मैंने सूखा आटा मुंह पर मल लिया था। राइका आपको पता है ये आटा अल्लाह पाक की एक नेमत है जिससे रोटी बनती है, और अल्लाह पाक की नेमत पर तो शुक्र अदा करना चाहिए, और बेहुरमती तो कभी नहीं करनी चाहिए। राइका आप मुंह धोकर आए, फिर मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान आलीशान में तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उसको लेकर साफ किया, फिर खा लिया और फरमाया, ए आयशा अच्छी चीज का एहतराम करो कि ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है लौट कर नहीं आई। माशाअल्लाह, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। जज़ाकिल्लाह। राइका आपको पता है रोटी कैसे बनती है? वो तो अम्मी बनाती है। मतलब अम्मी किस चीज से बनाती हैं? आटे से। अब बताएं आटा कैसे बनता है? वो तो बाबा दुकान से लाते हैं। अरे दुकान से बनाकर थोड़ी लाते हैं, वहाँ तो सेल होता है। अब मुझे नहीं पता भाई, ये बहुत मुश्किलों से हम तक पहुँचता है, फिर इस आटे की रोटी बनती है। वो कैसे? आटा
गंदम की फसल बहुत मेहनत से तैयार होती है। किसान इसमें बहुत मेहनत करता है। सर्दियों के आते ही इसकी फसल बीजी जाती है। किसान बीज बोता है, फिर पानी डालता है और इस तरह बहुत मेहनत के बाद गंदम हासिल होती है और इस गंदम से बना हुआ आटा हमारे घर आता है और हम आसानी से इसकी रोटी बनाकर खाते हैं। माशाअल्लाह! जितनी किसान मेहनत करता है उतनी हम भी करने लग जाएं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस्लाम मेहनत करने वाले को बहुत इज्जत देता है। जी बिल्कुल, माशाअल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा क्लिप हमने देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी दौरान फेसबुक पर एक मैसेज आया है कि अकबर हुसैन भाई क्या हाल है आपका। अकबर हुसैन भाई, मुझे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुहुम आलिया की ये मनक़बत सुना दें। ये दौर मेरे अत्तार का है, खलील भाई की आवाज़ में, और 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत इन्होंने पेश की है। सुभान अल्लाह। चले इंशाल्लाह इनको शामिल सिलसिला करते हैं इंशाल्लाह। आज तो जो है वो हम नहीं है हमारे पास तैयार, तो इंशाल्लाह जब तैयार करेंगे तो जो है वो आपको सरप्राइज दिखा रहे थे। सरप्राइज़ ये है कि हमें एक मैसेज जो है वो आया था गुज़िश्ता हफ्ते के हसन रज़ा का क्लिप आप पहले अपने सिलसिले में जो है वो दिखाते थे, अब नहीं दिखाते। तो 2 हफ्ते पहले गालिबन हमें अल्हम्दुलिल्लाह हसन रज़ा का एक क्लिप मौसूल हुआ था कि वो हमारा प्रोग्राम देख रहे थे और वो लाइव नहीं था उस वक्त, रिपीट में चल रहा था 4:30 बजे जब हमारा सिलसिला पीर को सुबह रिपीट होता है। इस तरह इसका रिपीट टाइम भी आपके इल्म में हो गया कि पीर की सुबह 4:30 बजे ये सिलसिला जो है वो रिपीट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हसन रज़ा देख रहे थे तो उन्होंने एक फरमाइश भी हमसे की थी कि उसमें ये था कि वो मदीने से उनकी वापसी हुई थी, तो अमीर सुन्नत की आवाज़ भी उसमें थी। अमीर सुन्नत ने फरमाया कि ये जब से मदीने से आए हैं तो ये कह रहे हैं कि मुझे कराची नहीं जाना, मुझे दोबारा जो है वो मदीने जाना है। तो यूं जो है वो हमने वो क्लिप भी चलाया था इनका, उनकी फरमाइश भी चलाई थी। और हसन रज़ा को मदीने जाने की जो खुशखबरी जब दी गई, यानी तो उसका हमारे पास एक क्लिप जो है वो मौजूद है। और यूं समझे कि ये आपको भी इल्म होगा कि बाज़ औक़ात अगर आप बच्चे को वक्त से पहले किसी चीज़ की अनाउंसमेंट कर दें तो बच्चा, मिसाल दे रहा हूँ, आप अगर किसी को अपने बच्चे को या किसी को कहीं लेके जाना है और आप 2 दिन पहले बता दें कि हमने दादी के घर या जगह जाना है, तो आप मुझे बताएं तो वो तो पीछे जो है वो पड़ जाता है और कब जाएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत अमली जो है वो थी कि जिस सुबह गालिबन रवाना होना था तो रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब जब सोकर जो है वो अपना उठे तो उस वक्त जो है वो हसन रज़ा को ये बताया गया कि मदीने जाना है। तो उस वक्त उनकी कैफियत क्या थी, आइए जो है वो आपको क्लिप दिखाते। अल्लाह, मदीने से हम मदीने जा रहे हैं, आका के कदमों में जा रहे हैं। फिर मदीने अत्तार जा रहे हैं, आका मदीने वाले दर पे बुला रहे। मदीने हसन रज़ा जा रहे हैं। आगे पानी आ गया। अल्लाह बाद बाज़ नसीब। मदीने में क्या करेंगे? रोएंगे। कैसे रोएंगे? क्या पढ़ेंगे? दुरूद शरीफ। बस अब तस्बीह बेटे हाथ में रख दिए, दुरूद शरीफ पढ़ना है। लब्बैक, फिर एहराम बांधेंगे तो लब्बैक भी पढ़ेंगे, तवाफ भी करेंगे। हर साल ये शगर दिखा मुझको, हर साल करो मैं तवाफ़े हरम। गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ अल्लाह ने तौफीक दी, रिक्कत दी, तो रो रो के दुआ मांगनी है इंशाअल्लाह। इस तरह दूर रहे जिए हम यहाँ, जबकि सब कुछ हमारा दीने में है।
گویا حسن رضا یوں کہہ رہے تھے، میں اپنے شعر کے کہوں گا، میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھالو سنبھالو، میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھالو سنبھالو، میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھالو، خوشی میں تو اڑتا جا رہا ہوں، خوشی سے میں تو اڑتا جا رہا ہوں، زہے قسمت مدینے چلے رہا ہوں، زہے قسمت۔ اچھا سید صاحب، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم نے بھی الحمدللہ کلپ میں نوٹ کیا کہ جس وقت ان کو خوشخبری جو ہے وہ سنائی گئی، اچھل رہے ہیں، باقاعدہ انہوں نے آنسو جو ہے وہ صاف کیے، اور اس کا تذکرہ ان کے ابو نے جو ہے وہ کہا بھی کہ جو ہے وہ اپنا ان کے آنکھیں جو ہے وہ اپنا نم ہو گئی تھی۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ اپنا اس طرح کی جو ہے وہ نصیب کرے۔ صحبت امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ کیا رنگا اس بچے کو، یہ مطلب دیکھ کے زمانہ کہہ اٹھتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے مدینے کی۔ اچھا اب ہم چل رہے ہیں، ایک کلام جو ہے وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ مدری مذاکرے میں 2091 محمود بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، وہ سنا دے۔ اس کے کچھ الفاظ یہ تھے کہ جب رب ہے مصطفیٰ کا تو اضطراب کیسا۔ حشر میں کیا مزے رب کی کے نور رضا، حشر میں کیا مزے رب کی کے نور رضا، ہٹ جاؤ کے اس دامان عالی ہاتھ میں، مجرم مچل رہے دار الحمام میں پہنچے، دار الحمام میں پہنچے، خوف عذاب کیسا، دار الحمام میں پہنچے، کیسا مرقد کی پہلی شب دولہا کی دید کی شب، مرقد کی پہلی شب دولہا
کی دید کی شب اس شب عید قربان اس شب عید قربان اس شب عید قربان اس جواب کیسا. ماشاء اللہ عز و جل. آپ نے یہ کلام بھی جو ہے وہ سنا. ہو سکتا ہے کہ فیس بک کے ناظرین جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہوں. سید صاحب نے کہا تو ایک میسیج آیا ہوا ہے ہمیں، اور وہ یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی، کیا رضا بھائی اب اس سلسلے میں دوبارہ نہیں آئیں گے؟ رضا بھائی جو ہے، یہ رضا بھائی کا اپنا سلسلہ ہے، جب چاہیں تو اس کی وجہ اب بھی میں نے جو ہے وہ عرض کی تھی کہ کچھ ان کی مصروفیت ایسی ہے بنگلہ دیش کے اندر الحمدللہ، اور ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد نگران شورا بھی تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہاں بڑی تیاریاں زور و شور سے جو ہے وہ جاری ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل عرض کریں گے رضا بھائی سے کہ ہمیں بھی کچھ وقت دے اور بتائیں کہ کس طرح کی تیاری کا سلسلہ ہے. ایک میسیج آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی پروگرام جو ہے اس کی ٹائمنگ جب بتائی جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ہی ریپیٹ کی ٹائمنگ بھی جو ہے وہ بتائی جائے. اس طرح اگر کسی سے بھی کوئی پروگرام مس ہو جائے تو وہ ریپیٹ ٹائمنگ کے حساب سے اپنا ٹائم جو ہے وہ بنا لیا کرے. تو اصل میں ہماری ایک کچھ ہے ٹائمنگ ریپیٹ کی، کچھ پروگراموں کی وجہ سے چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کا یہ میسیج جو ہے وہ ہم متعلقہ جو ہماری مجلس کا ہمارے جتنے بھی سلسلے ہوتے ہیں یہ فیس بک پر موجود ہوتے ہیں نا. جی جیسے ہمارا لائیو سلسلہ ختم ہوگا اس کے بعد فیس بک پر موجود ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہو جاتے ہیں. جی ایسا ہی ہے، جو ہے وہ وہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے بہرحال، لیکن وہ اس سب کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا اتنی اویلیبل ہوتی نہیں ہے. تو اب ہم چل رہے ہیں نگران شورا کا ایک کلپ ہے، اولاد نو نافرمان کیوں. یہ الحمدللہ عز و جل ہم نے آپ کے لیے نگران شورا کا یہ کلپ جو ہے وہ تیار کیا ہے. اگر وہ تیار ہے تو چلا دیں. اولاد کی نافرمانی کی شکایت تو میرا خیال ہے تقریباً سب کو ہے. نافرمانے کی شکایت بھی یہ کہ میرا نافرمان ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے پر ہی اگر کان کھڑے ہو گئے ہوتے تو آج شاید وہ آپ کا نافرمان نہ ہوتا. جب پہلی دفعہ اس نے رب کی نافرمانی کی تھی تب بھی آپ اس کی پکڑ کر لیتے نا. کیا نماز نہ پڑھنا رب کی نافرمانی نہ تھی؟ کیا گانے باجے سننا رب کی نافرمانی نہ تھی؟ ڈرامے فلمیں دیکھنا یہ رب کی نافرمانی نہ تھی؟ یہ سب رب کی نافرمانی، اور نہ جانے کتنی رب کی نافرمانیاں تھی. لیکن اس رب کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ہمیں تھوڑی سی بھی تشویش نہیں ہوئی. لیکن جیسے ہی وہ ہمارا نافرمان بنا، میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بیٹی نافرمان ہے. نشے کا عادی بنا، میرا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا. نمازی نہیں بنا تھا تب بیٹا ہاتھ سے نہیں نکلا تھا. معذرت کے ساتھ، ویری سوری ٹو سے، آپ کے کاروبار کو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، الٹی سیدھی ناجائز چالاکیاں بنا کر آپ کے کاروبار کو بڑھا رہا تھا تب آپ کا بیٹا ہاتھ سے نہیں نکلا تھا. لیکن جب آپ کا بیٹا شراب کی طرف چلا گیا تو آپ کا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا. آپ کا بیٹا نشے میں چلا گیا تو آپ کا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا. آپ کا بیٹا آپ کی پسند کے علاوہ کسی اور لڑکی کو گھر میں لا رہا ہے تو آپ کا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا. بالکل یہ غلط ہوا، ایسا بیٹے کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس وقت آپ کا بیٹا کیوں ہاتھ سے نکلتا ہوا آپ کو نظر نہیں آیا؟ جب اسے نماز جان بوجھ کے قضا کی، جب اسے روزہ بلا اجازت شرعی قضا کیا، جب اسے فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، اس وقت آپ کو کیوں احساس نہیں ہوا کہ میرا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا؟ کیونکہ بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکلتا آپ کو نظر نہیں آیا تھا، جبکہ وہ رب کا نافرمان بن چکا تھا. ہم اس بات کو کب سمجھیں گے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو نیک دیکھنا، فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہوگا. آپ سب کو اس کو نیک بنانا ہوگا. اس کو پہلے ہی جھوٹ پر روکیں. بیٹا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اس کو سچ بولنے کا عادی کب بنائیں گے؟ ہم گھر میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سب دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، تب نہ میں ہاتھ سے گیا، نہ میری بیوی ہاتھ سے گئی، نہ میرا بچہ ہاتھ سے گیا. ارے حالانکہ دیکھو تو پورے کے پورا گھر ہاتھ سے چلا گیا ہے. یہ حقیقت بات ہے. یہ نگران شورا کا جو بیان ہے نا، یہ کئی والدین کے کان کھڑے کرنے کے لیے کافی ابھی بھی وقت ہے جن کی اولاد چھوٹی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جا رہی ہے تو وہ ابھی سے روک لیں گے. اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے تو آلریڈی آپ کی نافرمانی بھی نہیں کر پائیں گے. فیس بک پر ایک میسیج اکبر حسین بھائی کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت ڈاکٹرز کے حوالے سے ایک پروگرام ہونا چاہیے جس میں مختلف بیماریوں پر معلومات حاصل ہو، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ یہ سلسلہ ہو. پہلے ہمارے ہوتا تو تھا کلینک، وہ کچھ وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اپنا بند ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس کی جیسی جو ہے وہ اپنا، اگر ہمیں اس طرح کی اجازتیں ملیں گی تو یہ عرض کریں گے کہ صبح میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. ابھی جو ہے وہ ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا آپ کو جس طرح دکھا رہے ہیں، ان میں سے ایک
किड्स मदनी चैनल का एक प्रोग्राम है जो सैयद आबिद शाह साहब जो है वो होस्ट जो है वो कर रहे थे, उसमें शेर मुकम्मल कीजिए एक सेगमेंट था, उनको यानी यूँ समझे कुछ नात ख़्वानों का शेर जैसे सुना रहे थे, तो मुख्तलिफ लोग थे, तो उनमें से बच्चे, तो उनमें से जो पहले पहुंच जाए कि ये शेर कौन सा है, तो उसको जो है वो अपना पढ़ने का मौका दिया जाता था। वो क्या है क्लिप, आइए देखते हैं। पहली ऑडियो। प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते। हसान भाई। प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते हैं फूल, नूर सा पुतला प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते हैं फूल, नूर सा पुतला चांद सा मुखड़ा, हक का प्यारा रसूल मदनी। रसूल मदनी मदनी नहीं है। प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते फूल, नूर सा पुतला सा नूर मुखड़ा, का पुतला, नूर का पुतला चांद सा मुखड़ा, हक का प्यारा रसूल। एक मरतबा यही ऑडियो चला देना। हाजी मुश्ताक तारी की आवाज है माशाल्लाह, चलाएं इधर आइए। प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते फूल, नूर सरापा चांद सा चेहरा हक का प्यारा रसूल। नूर सरापा चांद सा चेहरा, ये दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। एक और। बसारत खो गई। जी। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा। देखते हैं यही है, सुनाइए यही। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा, मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा। जी दुरुस्त है। चलें 10 नंबर आपके हुए। एक और ऑडियो। हम मदीने में तन्हा। जी। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। यही है, सुनते। और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। ठीक है, हम वहां जाकर वापस नहीं आएंगे। चले जी, अब एक और। जी तारीफ एक और मतलब तो चलने देते ना भाई। जी आ रहा है, चला देते। ना ज़्यादा अमल ना ज़्यादा सफ़र है, ना कोई 5 ना ज़्यादा सफ़र है। नहीं सुना सके आप, आपके 10 नंबर माइनस कर लिए गए। जी एक और ऑडियो कलाम की जानिब। दिल भर गए मगर। रोकिए जी, किसने? शारिफ। चलें जी, शारिफ सुनाइए। दिल भर गए मंगतों के लेकिन देने से तेरी नीयत न भरी, जो आया उसे भर भर के दिया, महरूम कभी लौटाया नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी एक और ऑडियो शेर। है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शिआर कितना, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हुजूर आंसू बहा बहा कर। देखते हैं जी, यही है। चलें सुनाइए। हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हुजूर आंसू बहा बहा कर। तो इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी इख्तिताम हुआ। जी। एक फेसबुक पर मैसेज है कि एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें निगरान शूरा अब्दुल हबीब भाई और दीगर अरकान शूरा हों
شورا کے بیٹھے ہوں، ایک ساتھ بیٹھے ہوں، اور جس میں رکن شورا کی عادات کیسی ہیں اس حوالے سے گفتگو ہو، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے پھول وغیرہ ہوں، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس طرح کے مدنی پھول ہونے چاہیے. یہ مستقل تو شاید نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی ایونٹ پر جیسے عید وغیرہ کے اس ایونٹ پر ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ہو سکے، اور اراکین شورا جمع بھی کرنا، چونکہ ان سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. انشاءاللہ جیسے اب عید آئے گی تو اس سے پہلے اگر آپ یہ اس طرح کا میسیج ہمیں فارورڈ کریں تو جب مشاورت وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں ہم عرض کر سکیں گے. تو ابھی ہم چل رہے ہیں خلیل بھائی کا جو ہے وہ ایک کلام ہم شامل کریں گے. اور شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سے عاصی بنے مہمان مدینے والے. آمین. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سے تم ہی ہو چین اور قرار اس دل قرار میں، تم ہی تو ایک آس ہو زیست میں مزہ جو دیا رے یار میں ہے، اسی زیست میں مزہ جو دیا رے یار میں. ماشاءاللہ. 2 میسیج آئے ہیں فیس بک پر. ایک کہہ رہے ہیں اشفاق بھائی کا کلام، اچھا دونوں میسیج میں کوئی مدنی فیس نہیں ہے لیکن ہم صرف پڑھیں گے. اگر آپ کی مدنی فیس آ گئی تو اس کو انشاءاللہ امید ہے کہ شامل سلسلہ بھی کریں گے. اشفاق بھائی کا کلام کملی والے محمد تو میں صدقے جاواں، یہ کلام سنا دیں. اور ایک ہے آنکھوں کا تارا نام محمد، یہ سنا دیں. محمد باقر بھائی ہیں اور انہوں نے کلام کی فرمائش کی ہے. یہ کس کا؟ یہ تو آنکھوں کا تارا نام محمد صرف لکھا ہوا ہی ہے. یہ کسی اب کا؟ یہ مختلف نعت خوانوں میں پڑھا ہے، جس کی اور سنا دیں. لیکن یہ کہ کچھ مدنی فیس آپ کی طرف سے آ جائے نا تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک جو ہے میسیج ہمیں کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو آیا ہے. میسیج یہ ہے کہ مرد کا سونے کی انگوٹھی پہننے کے حوالے سے ایک کلپ کا کہہ رہے ہیں کہ وہ چلا دیں تو مدنی مذاکرے میں. تو اب اس میں آپ نے نہ مدنی مذاکرہ نمبر بتایا نہ ڈیٹ بتائی، کیسے جو ہے وہ اپنا اس وقت تقریباً کوئی 2000 سے زیادہ جو ہے وہ مدنی مذاکرے ہو چکے ہیں.
تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کے لیے یا تو یہ آپ اس کی نشاندہی فرمائیں کہ اس کا کوئی کلپ آلریڈی جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ بتائیں کہ وہ کون سے موضوع بہت اچھا دیا ہے انہوں نے، لیکن یہ کہ اگر ہمیں تھوڑی سی رہنمائی کر دیں کہ کون سا ایپیسوڈ تھا اور آپ نے دیکھا تھا، یہ بہت سو کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ چلیں جی، ہم وہ آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے۔ اور ہمیں گزشتہ سلسلے میں ایک میسج جو ہے وہ آیا تھا عبدالحبیب بھائی کے کلپ کے حوالے سے کہ آپ عبدالحبیب بھائی کا کلپ نہیں جو ہے وہ دکھاتے ہیں، تو الحمدللہ گزشتہ ہفتے بھی دکھایا تھا اور آج بھی آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے۔ اور کیا دکھائیں گے؟ کیونکہ ذہنی آزمائش جو ہے وہ آ رہا ہے الحمدللہ عز و جل، اور اس میں بعض اوقات مقابلہ اتنا ٹف ہو جاتا ہے کہ اب چارہ نہیں رہتا کہ اب کریں کیا۔ تو عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ایسی پوزیشن آ گئی تھی، پھر عبدالحبیب بھائی نے اس پوزیشن کو کس طرح لیا اور کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ رک جائیں چلیں رک جاتے ہیں، چلیں سید صاحب کی جو ہے وہ ہم دل جوئی کے لیے وہی چلا دیتے ہیں، ورنہ میں کسی اور طرف جا رہا تھا۔ تو آج اسپیشل تھا تو سید صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ اسپیشل تھوڑا جو ہے وہ اپنا نہیں اسپیشل پہلے دکھا دیں، نہیں اب تو جو ہے وہ آپ نے جو فرمایا وہی ہوگا۔ آئیے وہ مقتوں کے حوالے سے ہمیں جو میسج آیا تھا اس کی ہم نے فیس بھی، مدنی فیس بھی جو ہے وہ لی تھی، اور یہ ہم کلپ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ چلا چکے تھے، دوبارہ چلا رہے ہیں۔ کیا ہوا تھا مقتوں کے مقابلے جب ہو رہے تھے اس وقت ذہنی آزمائش میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے مقتے سنانے ہیں اور یہ دونوں ٹیمیں باری باری سنائیں گی۔ جو ٹیم ایک کے بعد دوسرا نہیں سنا سکے گی اس ٹیم نے مقابلے میں پیچھے رہ جانا ہے۔ کراچی والوں کی باری ہے، کسی کا مقطع سنائیں، کسی بھی کلام کا، اعلیٰ حضرت کسی بھی کلام کا مقطع سنائیں۔ غمزدوں کو رضا، یہ تو ہو گیا، یہ ہو گیا، اب کوئی اور۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ جی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ زور سے سبحان اللہ بھی تو کہتے جائے نا۔ جی، کراچی والوں کی باری ہے۔ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے؟ جواب درست دے دیا ہے۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں، اے رضا مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پارا ہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں، رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کے رضا کی طرح کوئی سار بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ادا مجھے شوقی ہے طبع رضا کی مجھے شوقی ہے طبع رضا کی قسم۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اے رضا طوفان معاشر کے تلامتوں سے نہ ڈر، شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیا، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری کراچی والوں کی ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بس خام ہے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا، ارشاد احبہ ناطق تھا لاچار اس راہ پر آنا پڑا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوسنا، کیوں نہ ہو کس بھول کی مدحت میں وام انکار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وام انکار ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اے بلبل رنگی رضا یا توتی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ رضائے خستہ بہرے اسیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کل
کے رضا خنجر خونخوار برق بار آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. جواب درست دے دیا ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. جی ذرا یہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد. کہ ہے رب سلم دعائے محمد. جواب درست دے دیا ہے. مولا تیرے عفو و کرم ہوں میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. امیزنگ سلسلہ ناظرین، ون آف یونیک سلسلہ. جان و دل ہوش و خرد سب تو بتیرے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جواب درست دے دیا ہے. اب جناب سیکنڈز چل رہے ہیں. پاک کراچی والوں نے سنا دیا ہے، ڈیرہ غازی خان والوں کو سنانا ہے. کمال کا مقابلہ، کتنے مقطع سنا دیے. اور یہ فی البدی سنانا ناظرین ان کو پہلے سے پتا نہیں تھا، مگر آپ اس کی تیاری دیکھ سکتے ہیں. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. العلم نور 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ، اور کراچی والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. پھر آ رہا ہے، ایسے مناظر ہوں گے، دیکھیں دلوں کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہوں گی، ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو کچھ دیر میں جو ایک ہم نے ذہنی آزمائش اسپیشل ہے اور وہ کہاں ہوا تھا انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گے. اچھا، مدنی فیس آ گئی اور کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے کا رسالہ میں خود بھی پڑھوں گا اور کم از کم 2 کو سنواؤں گا بھی. اب مجھے اشفاق بھائی کا ایک کلام سنا دے، کملی والے محمد تو صدقے میں تمام جو ہے انشاءاللہ. اچھا، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہاتھوں ہاتھ کی تو آپ کو پتہ ہے کہ مدنی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہاتھوں ہاتھ ہمارے لیے اتنا بظاہر اتنا آسان نہیں ہوتا. امیر سنت کے حوالے سے ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ مدنی مذاکرے میں بیماری پہ صبر کرنے کے حوالے سے امیر سنت سے سوال ہوا تھا اور اس کے حوالے سے امیر سنت نے مدنی پھول دیے تھے. وہ الحمدللہ ہم نے کلپ آپ کے لیے تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. بیماری پر صبر کرنا کیا ہے اور اگر دوائی لی جائے تو کیا یہ صبر میں شامل ہوگا؟ بالکل بیماری پر صبر کرنا چاہیے کہ اس پر اجر ملتا ہے، اور دوا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. علاج بلا وجہ کسی کو اپنی بیماری، تکلیف یا مصیبت کا بتانا، یہ ہے بے صبری. جیسے لوگ خواہ خواہ بولتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ضرورتاً کسی کو بتائی، مثلا ڈاکٹر کو بتائی، تو پھر اتنی بتائے جتنی ضرورت ہے، علاج سے جس کا تعلق ہے. اور مبالغے سے بھی بچے. لوگوں کو بتانے میں بھی کب بتائے، جیسے کسی کو بتایا تو نیت یہ ہے کہ اس سے دعا کروانی مقصود ہے، یا کوئی ایسی ضرورت ہے جیسے کہ اب ماں کو نہیں بتائیں گے، باپ کو نہیں بتائیں گے، تو ہو سکتا ہے ماں یا باپ کو برا لگے کہ مجھ سے بھی چھپاتا ہے، اس لیے بتائی کہ ماں یا کسی ایسے کو بتائی کہ جس کو بتانے سے اس کی دل جوئی ہوگی، وہ اتنی محبت ہے، اس کو ہمدردی ہے کہ بتانے سے وہ مطلب یعنی کوئی ایسی ضرورت ہو کہ جو اپنی سمجھ میں آئے کہ اس کی یہاں ضرورت ہے، تو جس کو بتانی ہے ضرورتاً اس کو حسب ضرورت بتائے. باقی جو ہمارے یہاں مبالغہ کرتے ہیں نا، بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ حضور فلاں کو بے حد بخار ہے. اعلیٰ حضرت نے مدنی پھول دیے، کوستے تو تم لوگ ہو، کوسنا انہیں بددعائیں دینا، کوستے تو تم ہو. بے حد کے معنی ہے کہ ان لمٹ، اس کی لمٹ ہی نہ ہو. تو ظاہر ہے بے حد بخار میں تو بندہ جیے گا کیسے، زندہ کیسے رہے گا. تو اس اعلیٰ حضرت نے سمجھا. تو یہ ہمارے یہاں مطلب شدید بخار ہے، سر پھٹا جا رہا ہے. جب یہ بتائے گا تو منہ بنا کر اور بالکل مسکین صورت میں بتائے گا. اور ذرا آپ نے ادھر دیکھا تو وہ کہہ کے ہمارے ہنس رہا ہوگا مریض جو ہے، جو بار بار کسی کو بتاتا رہے نا، یار میرا بھائی یوں ہوتا ہے یار، وہی تو یہ پھر لوگ آپ کو لفٹ نہیں کریں گے. میں صحیح بولتا ہوں، آپ کی طرح ہمدردی سے دیکھے گا بھی نہیں کوئی. خاص کر بوڑھوں کو ویسے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں.
फिर जरा इनको कोई हमदर्दी करके ऐसा मुंह बना लेंगे आदमी तंग आ जाए, समझे। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे और मदनी फूल और बहुत काम के गुरु बता रहा हूँ। अब हम अगर किसी को बोलते हैं कि मुझे यार इतने दिन से हल्का हल्का बुखार रहता है, तो यार सर में दर्द रहता है, सर भारी रहता है, यार वो घुटनों का मसला चल रहा है, तो यार कभी कमर में दर्द हो जाता है, तो कभी पेट डिस्टर्ब है। आप बताइए, अगर ये मैं सारी वो कहानियां करूं, या जिसको बताऊंगा मुझे ठीक कर देगा? ठीक तो करने का नहीं है, उल्टा बोर हो जाएगा कि यार जब देखो जब भी मुलाकात होती है तो हम चाहते हैं कोई नसीहत मिले, कोई काम की बात सुनने को मिले, ये अपना रोना शुरू कर देते हैं, तो लोग तंग आ जाएंगे। भले आपकी उम्र कितनी, आपका अंग दर्द कर रहा है, आप मुस्कुराएं, आपके साथ लोगों की हमदर्दियां होंगी, मोहब्बतें होंगी और बहुत कुछ होगा। अगर आप ये सबके सामने रोते रहेंगे आपको लोग अकेला कर देंगे। तजर्बा मत करना, मैं सही बोलता हूँ, बच के रहना। इस तरह नौजवान जो मुस्तकिल बीमार रहते हैं बेचारे, वो भी बस वो सब्र करना सीखें, बिला जरूरत इसको बोला उसको बोला हाँ हूँ करते रहें। जरा किसी ने बोला कि यार जरा आ जाना, तो फिर वो सारी फाइल आपने खोल दी अपनी तकलीफों की। हम वो जरूरत है एक बार यार मेरी तबीयत सेट नहीं है, तो आपको तो पता है, यूं करके वो गुजर जाए आदमी, जैसा मौका जैसा महल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम अमीर रसूल ने इसमें फरमाया। अच्छा, ज़ौक़े नात के हवाले से एक मैसेज आया हुआ कि ज़ौक़े नात सीज़न 8 में एपिसोड नंबर 10 में अशफाक भाई ने मरकत की पहली रात, कब्र की पहली रात के हवाले से बहुत ही प्यारी गुफ्तगू की थी, वो हमें सुना दें। और 10,000 मरतबा दुरूद पाक की नियत उन्होंने पेश की है। उन्होंने वो एपिसोड नंबर बताया जी, एपिसोड नंबर 10 है और सीज़न 8 है ज़ौक़े नात का। बहुत बेहतरीन हो गया, इंशाल्लाह इसको तैयार करते हैं। इसी तरह एक मैसेज ये है कि हसन रज़ा को अपने प्रोग्राम में कभी बुलाएं। अच्छा, हसन रज़ा से ये हमारे जी हसन रज़ा ही लिखा हुआ रज़ा जो है वो, हाँ, क्योंकि हसन रज़ा यूं तो आएंगे तो अपने अब्बू के साथ ही जो है वो आएंगे, और एक दफ़ा शायद ऐसे होने लगा था जब उस वक्त, तो अभी तो हसन रज़ा पाकिस्तान में ही नहीं है, तो कोई ऐसी तरकीब जो है वो बन रही थी कि वो अचानक शायद जो है वो आ जाते सिलसिले में। तो जब भी कभी होगा तो हसन रज़ा अचानक ही जो है वो आएंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह जो है वो फिर देखे कब आएंगे। वकार भाई के हवाले से एक मैसेज है कि वकार भाई का कलाम स्टूडियो कलाम है, हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा, और बहुत ही प्यारा कलाम इन्होंने बताया। लेकिन आपने जो राव मुबशिर भाई साहब हैं, आपने जो है ना वो मैसेज तो बढ़ा दिया आगे, मगर मदनी फीस नहीं दी है। चलें, अगर आपकी मदनी फीस भी आ जाए तो फिर इंशाल्लाह आप जब तक उनसे मदनी फीस जो है वो लें, तो वकार भाई का ऑलरेडी हमारे पास एक कलाम है, तो वो सिराइकी में है या किस में ये है, ए मेरे को ढोला वाला जो है, हाँ मेरा ढोला करा बेड़ जारी। हाँ, आपको आता है ये? हाँ, दो तीन शेर पढ़ सकते हैं। चलिए जी, आइए वो कलाम सुनते हैं। किथों में ले आवा ओ मेरे बेखन दे बिछड़े यार तेरे अंदर बसदा तेनू एवें पैण बुढ़े गुलाम फरीदा है यार दे मरिए हमें देखे या ना देखे तन मेरा कंगी होए ओ मैं हुजूर दीवाना होश मेरे रे बन जाए जुदी ते मैं यार ते पैरियां
जे सोना माशाअल्लाह। वक़ार भाई का हमने कलाम सुना। वक़ार भाई के हवाले से जो पहले कलाम का मैसेज आया था, हश्र में ख़ुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, तो 1000 दुरूद पाक पढ़ने की नीयत उन्होंने पेश की है और इस हफ्ते का रिसाला भी पढ़ने की नीयत पेश की है। कुछ मैसेज है। एक मैसेज था कि जुमा को हाजी मुश्ताक का पढ़ा हुआ दुरूद ताज जो है वो चलाया करें। इंशाल्लाह हम अपनी मजलिस से जो है वो अर्ज़ करेंगे। और एक मैसेज ये था कि रूहानी इलाज और इस्तिखारा में सैयद इब्राहिम शाह साहब ने कुछ गुफ्तगू फरमाई थी बच्चों की तरबियत के हवाले से, वो दिखा दें। इनके दोनों मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किए, लेकिन जारी बात है आज एक जो है वो चल सकेगा। इसी तरह एक मैसेज है, ख्वाबों की ताबीर का कह रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर बताएं जिस पर SMS करके पूछा जा सके। तो बाकायदा कोई ऐसा अलग से नंबर नहीं है SMS का। सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें जुमेरात को सुबह 9 बजे जो है वो लाइव होता है और सिलसिले के दौरान ही जो मैसेजेस आते हैं और उनमें से जितने सिलसिले के दौरान जो है वो बताए जा सकते हैं वही बताए जाते हैं। बाकायदा इसके लिए कोई अलग से शोबा नहीं है कि जब आप SMS करें और उस पर आपको ख्वाबों की ताबीर जो है वो बयान की जाए। अभी हम चल रहे हैं अशआर का मुकाबला, यानी हाँ जो हमारे किड्स मदरी चैनल का एक सिलसिला है उसमें अनस भाई भी थे और मुख्तलिफ नातख्वां भी थे, उनमें अशआर का मुकाबला हुआ था, तो इसकी फरमाइश हमसे की गई थी, वो तैयार किया है। आइए अशआर के मुकाबले से पहले एक मैसेज आया कि ज़हनी आजमाइश का नया कलाम कब आएगा? बताएं, आएगा नहीं आएगा? रिकॉर्ड नहीं, बिल्कुल आएगा, रिकॉर्ड हो चुका है और तकरीबन मेरे ख्याल में बस बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। एडिटिंग वगैरह जो है वो जारी है। जी। वीडियो भी शूट हो चुकी? नहीं, वीडियो तो खैर शूट नहीं, अभी कलाम हुआ, वीडियो पर भी इंशाल्लाह काम होगा। अच्छा, यानी वीडियो शूट होगी जी इंशाल्लाह। चलें जी, आइए पहले अशआर का मुकाबला देखते हैं। पहला वर्ड है दुहाई। टीम ए ने पहले बुजर बजाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, बेकसों के अगला वर्ड है, क्या वर्ड है? वर्ड है तर्ज। ईम बी तर्ज। कोई जी बस खामे खामे नवाए नज़र नाये से मेरी नाये रंग मेरा नाये से मेरी नाये रंग मेरा इरशाद यूसुफ।
ٹیم اے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اگلا ورڈ ہے ٹھوکر. ٹیم اے ٹھوکر ورڈ ہے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کے کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کے کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیرے گلے سے جائیں کیوں. اگلا ورڈ ہے نرمی. ٹیم اے قلب پتھر سے بھی سخت ہے، اس کو نرمی عطا کیجیے. ارے سبحان اللہ، اس میں پتھر بھی آ گیا اور نرمی بھی آ گیا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اگلا ورڈ ہے عنایت. ٹیم بی عنایت. عطار پہ آشار ہے مدینہ ہو عنایت ویرانۂ دل آگے بسا جائیے آقا ویرانۂ دل آگے بسا جائیے آقا. اگلا ورڈ ہے خار. کمال حسن حضور ہے کہ گمان نسل جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ. یہ راؤنڈ جیت گیا ہے ٹیم اے نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. آپ نے یہ دیکھا. آپ ناظرین نوٹ کریں کہ سید صاحب آج میرے ساتھ کلپ پہ کلپ دکھا رہے ہیں کی طرف جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ عز و جل. تو ناظرین نے جو میسج ان کے حوالے سے کیے ہیں اس طرف ان کی توجہ ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں ہے. اور ایک آدھ پہلے شعر جو ہے وہ ان کو ہم نے نوٹ کروایا تھا. آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے کہ جس میں 3 مرتبہ لفظ فضیلت آتا ہو، اور آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں عرش اور فرش یہ بھی جو ہے وہ آتا ہو. اسی طریقے سے ایک میسج ہمیں یہ آیا ہے کہ جو اسٹوڈیو کلام ہم جو ہے وہ چلاتے ہیں تو ناظرین نے کہا ہے کہ گروپس میں جب یہ سینڈ کیا جائے تو اس کی آڈیو بھی سینڈ کی جائے. تو انشاءاللہ ہمارے ظفر بھائی نے یہ سن لیا، تو جب ہمارے اسٹوڈیو کلام ہم سینڈ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جو ہے وہ سینڈ کر دیا کریں گے. تو سید صاحب اب آپ کچھ اشعار سنا دیں، ورنہ ہم اسپیشل ذہنی آزمائش کا جو ہے وہ چلا دیں. اس کے بعد اسپیشل ذہنی آزمائش چلاتے ہیں. اور اچھا، ذہنی آزمائش کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اس دفعہ ذہنی آزمائش کا فائنل لاہور میں ہوگا. اچھا، تو یعنی ابھی ذہنی آزمائش شروع ہی نہیں ہوا اور ان کو فائنل کی جو ہے وہ پڑ گئی ہے کہ فائنل کب ہوگا. انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جو ہے وہ وقت مناسب پر بتایا جائے گا. ذہنی آزمائش کہاں ہو رہا ہے؟ یہ مدینہ پاک کا ایک باغ ہے وہاں جو ہے، اور یہ اس وقت کا ہے کہ جو ہے سید صاحب غالباً یہ
جب آپ کی یہ پہلی حاضری تھی جی جی سید صاحب کی، تو ذہنی آزمائش کی ٹیم گئی تھی اور اس وقت ذہنی آزمائش کی ذمہ داریاں میرے پاس تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس باغ میں مجلس بھی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، گھاس کا ایک ٹیبل جو ہے وہ لے کے وہ سید صاحب آپ نے ہمیں لا کر جو ہے وہ دیا تھا، اور باقاعدہ وہاں اسکورنگ بھی ہو رہی ہے، اور ایک خصوصی اسلامی بھائیوں کی جو ٹیم تھی وہ کچھ مقابلے ہوئے تھے، تو ان میں خصوصی اسلامی بھائیوں کی اور ہمارے نعت خوانوں کی جو ٹیم تھی وہ فائنل میں پہنچی تھی، اس کا ایک کلپ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مدینہ کے باغ میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آئیے، ماشاءاللہ تیاری ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل۔ ذہنی آزمائش مدینہ منورہ اسپیشل فائنل میں ہم موجود ہیں، اور ہم مدینہ منورہ ہی میں الحمدللہ ایک بڑے پیارے باغ میں یہ سلسلہ کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ ہے، صبح کا وقت ہے، اور ماشاءاللہ پرندوں کی چہچہاٹ ہے، اور مدینہ منورہ میں صبح ہو اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے کچھ طرز میں سنتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ صبح طیبہ ہو چکی ہے، برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حسین مناظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ۔ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے ناظرین، شاید ہمارے بہت سارے ناظرین آج پہلی بار اس معلومات کو حاصل کریں گے۔ بتائیے کہ سبز گنبد کس نے کب تعمیر کروایا؟ ترک سلطان محمود بن عبد الحمید، انہوں نے 1233 میں یہ اس کی تعمیر ہوئی، اور 1253 میں سبز گنبد کا رنگ سبز کیا گیا۔ سبحان اللہ، جواب ان کا درست ہے۔ جی جناب، چلیں بھائی یہ تو جواب دے دیں گے لگتا ہے۔ انبیاء کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا۔ انبیاء کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، انبیاء کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے رسول کردگار اہلا و سہلا مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا۔ کلام مرحبا مگر شعر غلط پڑھ دیا آپ نے۔ طیبہ کے ناکا سوار اہلا و سہلا مرحبا۔ چلیں جناب۔ جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی، آخری سوال ہے، کوشش کیجئے گا غلطی نہ ہو۔ ارشد بھائی آپ پرچی نکالیں۔ چلیں جناب۔ جناب آپ دیکھیں کیسے اشارہ کرتے ہیں۔ جناب انہوں نے ان کو سمجھایا ہے، اب یہ ان کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ باب کعبہ، جی کعبہ مشرفہ کا دروازہ، جواب درست ہے۔ کتنا پیارا سمجھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، پہلے لفظ کعبہ لکھا، ابھی لکھنا بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، پھر انہوں نے کعبہ بنایا، حجر اسود بنایا، پھر پورا دروازہ بنایا، پھر انگلی رکھ کے بتایا کہ یہ ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کعبہ لکھ رہے نا، یہ جواب میں کعبہ کہہ دیں گے، لیکن انہوں نے باقاعدہ دروازہ بنایا، پھر دروازے پر انگلی رکھ کے انہیں سمجھایا، پھر انہوں نے لفظ کعبہ کہا۔ جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں کون کب کہاں کام آتا ہے، واہ کیا بات ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تیری جب کے دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو
کراچی میں بیٹھ کے یا جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں وہاں پر بیٹھ کے آپ کو مدینہ پاک کے ذہنی آزمائش جو وہ مدینہ پاک میں پارک میں باغ میں مدینہ میں جو ہے ذہنی آزمائش ہوتا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی جو اسکورنگ کر رہی تھی، اور ساتھ میں عبدالحبیب بھائی کے سامنے بھی ایک ٹیبل نما چیز تھی جو گھاس کا جو ہے وہ بنا ہوا تھا، تو یہ سید صاحب نے جو ہے وہ یہ لا کر دیے تھے اس طرح کی جو ہے وہ ٹیبل. تو سید صاحب آپ کی طرف کچھ اشعار ہے تو کچھ سنا دیں جو ہے وہ اپنا مدینہ مدینہ ترکیب ہو جائے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا. عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا. فرش سے ماتم اٹھے فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. سبحان اللہ. چلیں جی اب ہم چل رہے ہیں انس بھائی کے. ہم نے آج ویسے 2 کلام تیار کیے تھے لیکن وقت کی وجہ سے آج ایک ہی چلا پائیں گے. سرکار توجہ فرمائے. انس بھائی نے جو ہے یہ کلام پڑھا تھا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس اور کا کچھ چلا پائیں گے یا نہیں پائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا. محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا. میں کب آنے کے قابل تھا. رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا. میں کب آنے کے قابل تھا. رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار پہ تن فدا. سرکار پہ تن من جان فدا. سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. میں کر کے ستم اپنی جا پر. میں کر کے ستم اپنی جا پر. قرآن
सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिलसिले का वक्त बस इख्तिताम की तरफ है, बस एक ही शायद फरमाइश हम पूरी कर पाएंगे। अशफाक भाई का एक कलाम है, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। गली गली तबाह ठोकर सबकी खाए क्यों, बार थे हबीब को बार थे हबीब को पालते ही गरीब को पार थे हबीब को पालते ही गरीब को जो अब नसीब को चैन कहो गवाए क्यों, रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवाए क्यों, या तो यूं ही तड़प के जाए, या तो यूं ही तड़प के जाए, या आफताब से छुड़ा, तड़प के जाया से छुड़ा, मिन्नत गैर क्यों उठाए, कोई तरस जताए क्यों। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज के जो क्लिप्स थे सिलसिले के वो देखे। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरानदाज़ियाँ करेंगे दो, और पहली कुरानदाज़ी जो है वो माहनामा फैज़ान मदीना यानी उसकी है कि जिस खुश नसीब का नाम निकलेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 1 साल की जो बुकिंग है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मजलिस की तरफ से जो है वो अपना होगी। अच्छा, एक बात इसमें और ऐड करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अशरा माहनामा फैज़ान मदीना हम बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह करीब, तो बहुत ही प्यारी प्यारी नीयतों के साथ इस अशरे में शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह करीब ऐलान किया जाएगा कि माहनामा अशरा माहनामा फैज़ान मदीना अल्हम्दुलिल्लाह मनाएंगे। और फिर ज़हनी आजमाइश में तो इसकी अलग ही बात होती है कि ज़हनी आजमाइश में बुकिंग करने वालों के नाम कुरानदाज़ी में शामिल किए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए भी बहुत सारे इनामात वगैरह दी जाते हैं। तो जिनकी बुकिंगें नहीं है अपना जहन बना लें, इंशाअल्लाह जैसे अशरे का ऐलान होगा तो फ़ौरन उसकी बुकिंग करना, अगर उसका ऐलान का इंतज़ार नहीं करना है, इल्म दीन हासिल करने की नीयत से जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह ज़रूर बुकिंग करवाएं और कल्ब अत्तार से दुआएं हासिल करें। स्क्रीन पर आप दिखा दें माहनामा फैज़ान मदीना की जो पहली कुरानदाज़ी होगी, आइए उसके नाम देखते हैं स्क्रीन पर। मैं फिर ये कहूँगा अकबर हुसैन भाई कि माशाल्लाह इतना कुछ इस रिसाले के अंदर है। माहनामा फैज़ान मदीना माशाल्लाह क्या बात है। मतलब बंदा इसको पढ़ता जाए ना तो उसका अच्छा जिसको इसकी आदत लग जाए ना फिर उसके बगैर रह भी नहीं सकता, उसको इंतजार करता है कि हर महीने ये आएगा और इसके अंदर ये चैप्टर आधा रह गया है, इसमें सवालात इल्म दीन की मालूमात, तिब्बी मालूमात और बहुत सारे मालूमात का खजाना। माहनामा फैज़ान मदीना के साथ साथ जो है वो अपना जो हफ्तावार रिसाला है अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी जो है वो आप पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें ये सेंड कर दिया जाता है। सैयद साहब मदीना बिनते गुलाम मुस्तफ़ा नाम दिखा पूरा, बिनते गुलाम मुस्तफ़ा तरिया लाहौर से है। सही है। अपने महरम के जरिए हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको आपका माहनामा फैज़ान मदीना सालाना बुकिंग इंशाल्लाह ज़रूर आपको पेश की जाएगी। अगली कुरानदाज़ी तबरुकात के लिए आइए देखते हैं वो कुरानदाज़ी।
مدینہ محمد بنت محمد ارشاد گل وہاڑی سے دونوں تحفے پنجاب جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں, آپ کو انشاءاللہ آپ کا تحفہ پہنچا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں